بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کون ہوں؟ خودی کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شیطان اور دوسرا نفس انسان ہے، انسان کا نفس۔ شیطان کھلا اور نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے، لیکن نفس کا علم دشوار اور پوشیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کے افعال کیا، تبھی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ آئیے اللہ کا نام لے کر نفس کے ترسم ہو شربا میں اترتے ہیں اور اسے جاننے کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے تین حصے ہیں: جسم، باڈی، حواس خمسہ، 5 سینسز، ذہن، مائنڈ۔ ہم بترتیب تینوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جسم ایک رونمائی ہے۔ ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جرثومے سے بنا ہے، سنگولر سیل۔ یہ ایک حیاتیاتی مادہ، میٹر ہے۔ جسم، باڈی ایک زندہ چیز نہیں۔ حواس خمسہ موجود نہ ہوں، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں دو جبلتیں ہیں: بچاؤ اور افزائش، نسل یعنی ریپروڈکشن۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے، ریپروڈکشن میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں۔ گویا انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ زندگی اس کی شرشت ہے، بذات خود زندگی۔ یہ بذات خود زندگی ہے۔ اسے اس دنیا میں بچنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے خوراک چاہیے، اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد خود کو ابدی کرنا چاہتا ہے، رازوار ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل، سیکس سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبگار نہیں۔ لذت پریسور جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، آرگنزم کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو
اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ زمین کا ہے۔ وجود اس دھرتی کا ہے جو موت کے وقت اسی دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی ادھار کو لوٹا دیتا ہے۔ اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان کے وجود کو اسی مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے۔ یہ سب تو اسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں، اس بات کو ایک مسار سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس سے اس کا نام، بیوی بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائیں، وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک درہی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماوراء ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، وگرنہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کے اندرونی و بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو بھی کبھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ یہ آخر کیا ہے۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی، اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بات کیلیون سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی ہے۔ جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح حواس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، جس کے اپنے اسرار ہیں اور اپنے کمالات۔ حواس بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں: دیکھنا، بصارت، سننا، سماعت، چکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا، چھونا۔ یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے، اور چھونے کی، محسوس کرنے کی حس پورے وجود کے پور میں سمائی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تحقیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کے بے شمار کام ہیں۔ یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان ہے۔ ہم کل میں سے جزو کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔
ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے سرے دست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز و محور ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار ہے، تجزیہ کار انالسٹ ہے۔ یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن، مائنڈ اور دماغ، برین دونوں الگ ہیں، یعنی ذہن، دماغ دونوں الگ ہیں، برین، مائنڈ دونوں الگ ہیں، مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اسی طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے۔ یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان تین حصوں سے مل کر بنا ہے، جسم، حواس اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں، تو انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں۔ میں ان سب سے ماورا ہوں۔ میں ایک حقیقت منظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی، یا پھر میرے ذہن کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیے نفس کی تہ در تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔